بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ سے کچھ ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کے چہرہ انور کا، چہرہ مبارک کا، تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت دے کے تو پھر ہم حضرت شیث علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کے زمانے میں جو کچھ علامات تھیں نیکی کی طرف سے یا حق کی طرف سے اور جو باطل کی طرف سے، اس کا پھر ہم دوبارہ سے ذکر کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ان کا جو جسم مبارک تھا، جب تک اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو ان کو جب لباس پہنایا گیا، جس کا میں تفصیل بتا چکا پچھلی ویڈیو میں، تو ان کی آنکھوں کا جو رنگ تھا وہ گہرا سبزی مائل تھا، اور بال خوب انتہائی خوبصورت سنہرے رنگ کے تھے، بال مبارک۔ پھر بعد میں جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو یہاں کی آب و ہوا کے حساب سے جو ان کا ریٹنا تھا، جو ان کی آنکھوں کا رنگ تھا، وہ تبدیل ہوتا رہا۔ ان کی عمر کا جیسے میں نے بتایا کہ جنت میں روح پھونکے جانے کے بعد سے اور دنیا میں جو ان کی کل عمر بنتی ہے وہ تقریباً کم و بیش 3700 سال کے قریب بنتی ہے۔ تو وہ جو ان کی آنکھوں کا رنگ، جو ان کی گہرا سبزی مائل تھا، وہ بدلتے بدلتے پھر سرمئی ہو گیا تھا۔ آخر زمانے میں ان کی اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کا جو ان کا، اور ناک ان کی انتہائی خوبصورت ناک مبارک، چہرہ مبارک بھی انتہائی حسین، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن حسن و جمال جو ہے ان کا بے انتہا، بہت زیادہ ان کا حسن و جمال تھا، لیکن بالوں کا جو ان کا رنگ مبارک تھا وہ گہرا سنہری رنگ تھا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایک پرندے کا، جو کہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد علامت کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، تو اس پرندے کو فیونکس کہا جاتا ہے، فیونکس، لیکن ہما پرندے کے نام سے وہ موسوم ہے، اور یہ بادشاہت کی علامت کے طور پہ اللہ کی طرف سے، کہ جس کو اللہ پاک چنتا تھا اس کی طرف فیونکس پرندے کا سایہ گزرتا تھا اس کے سر سے۔ اٹھتے بیٹھتے کسی بھی اتفاقاً ماحول کے اندر لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے اور اسی کو پھر وہ اپنا سربراہ چن لیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے نا، کیونکہ طریقہ یہی رہا ہے شروع سے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے آج کل کے دور میں دیکھا ہوگا آثار قدیمہ میں کہ ایک تالا نما جو کوئی چیز ہے وہ ہاتھ میں پکڑی گئی ہے۔ یہ بھی بہت عرصہ، سب سے زیادہ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے سے لے کے تو حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اللہ کے انبیاء کرام جس زمانے میں ہوتے تھے، کئی انبیاء کرام جب نہیں ہوتے تھے موجودگی میں اور ان کی غیر موجودگی میں، دونوں حالات میں جب بادشاہ مقرر ہوتا تھا تو اس کے ساتھ علامت کے طور پہ جو سب سے زیادہ 70-80% جو اللہ کی طرف سے جو علامت رہی ہے وہ یہ تالا نما چیز، جو آپ کو مجسموں میں، آثار قدیمہ میں کئی جو ہیں وہ بڑے بڑے یورپ کے اندر جو بڑے میوزیم ہیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، اس کو کبھی کسی طرف جو ہے وہ اس کو ربط اس کا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی طرف اس کو لے جاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اللہ کی طرف سے مہر ہوتی تھی۔ اس کے اوپر جو بھی کندہ ہوتا تھا وہ اس علاقے کی، اس میں تفصیل ہوتی تھی کہ یہ اس علاقے کی طرف، اور یہ جو شخص ہے اس کی کیا حیثیت ہے، آیا یہ انسانوں میں سے ہے یا آیا یہ فرشتوں میں سے ہے۔ تو یہ جب بادشاہ مقرر ہوتا تھا تو اس کے لیے علامت کے طور پہ یہ تالا نما چیز، جو کہ میوزیم میں جگہ جگہ آپ کو پڑی نظر آتی ہے، اور میری اس آڈیو ویڈیو میں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کی جو ہے نا چند ایک تصاویر نظر آ رہی ہیں، تو یہ اسی کی علامت ہوتی تھی۔ فیونکس پرندہ ہو گیا، یہ تالا نما چیز جو آپ کو مختلف نظر آتی ہے، یہ اس کا رواج حضرت شیث علیہ السلام کے بعد پڑھنا شروع ہوا۔ اللہ کی طرف سے علامات، اور جو کہ باطل کی طرف، حق کی طرف سے علامات اور جو کہ باطل کی طرف سے علامات ہوتی تھیں، اس کو لوگوں کے ذہن میں واضح کرنے کے لیے، تاکہ نیکی اور بدی کا فرق جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل والا معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں تو آپ کو، جیسے میں نے فیونکس پرندے کا ذکر کیا، یہ حقیقتاً موجود رہا ہے، آج بھی اس کی حقیقت موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو تالا نما چیز ہے وہ علامت سمجھی جاتی تھی اللہ کی طرف سے، جو بادشاہ مقرر ہوتا تھا اس کے لیے۔ اسی طریقے سے کچھ اور چیدہ واقعات ہیں
پیگاسس کا میں ذکر کر چکا اپنی پچھلی ویڈیو میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے علامت کے طور پہ ہوتا تھا اور ظاہراً بھی وہ موجود تھے حضرت نوح علیہ السلام تک. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس کا جو ہے نا وہ معاملہ، لیکن یہ بڑی عام چیز ہے. پیگاسس جو یہ اڑنے والا گھوڑا جسے کہا جاتا ہے، یا جس کا یعنی کہ مختلف طریقوں سے لوگ اس کو ایک پریوں کی داستان سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ حقیقتاً موجود رہا ہے. تو اس طریقے سے کچھ اور واقعات ہیں جو کہ حقیقتاً رہے ہیں، جو کہ فیک نہیں ہیں اور جس کے ثبوت اور دلائل موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے جو آنے والی ویڈیو ہے اس کے اندر آپ سے پھر انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. السلام علیکم.